جن گناہوں کو میں بھول گیا، کیا خدا کے نظام نے انہیں بھلا دیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میری ایج 50 پلس 60 پلس ہے اور میں نے کچھ گناہ 17 ایئرز میں کیے فار ایگزامپل، کیا وہ ختم ہو چکے؟ میری میموری سے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا خدا کے نظام نے ختم کر دیے ہیں کیا؟ گناہوں کو ختم کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ اس کے اوپر توبہ کی جائے، لفظ سے بھی اور عمل سے بھی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ ختم نہیں ہوں گے۔ کہاں اسٹور ہیں؟ قلب کے اندر۔ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میرے قلب کے اوپر 30 ایئرز کے گناہوں کا اسٹوریج ہے، اس کی پروسیسنگ صحیح رہے گی؟ کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کرے گا۔ یہ ریزن ہے۔ ڈیسیشنز کی سورس پارشلی بہت چھوٹا نالج ہے، اصل سورس قلب ہے۔ اس کو صحیح کریں۔ نمبر 1، آج کے لیے کنٹرول بڑھائیں۔ کیا مطلب کنٹرول بڑھائیں؟ سادہ سی ایک بات، ہر وہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے اوپر اسٹور ہوگا۔ آپ یہ دیکھ لو آپ کیا اسٹوریج میں ڈال رہے ہو۔ امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا تعجب ہے لوگوں سے، بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے گناہ نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمیں ہر ڈاکٹر بولتا ہے کہ دیکھو کیا کھا رہے ہو، چونکہ تمہارا فیوچر یہی بنے گا جو تم کھا رہے ہو۔ اچھی چیزیں نہیں کھاؤ گے تمہاری باڈی کولیپس کر جائے گی۔ یہ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنی روح کو اچھا نہیں دیں گے تو ہم ناصر امام نہیں بنیں گے، نصرت امام نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم یہ؟ بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں، گناہ سے نہیں بچتے۔ تو پہلا کام یہ کریں، کنٹرول بڑھائیں۔ آپ اپنی روح کے اوپر کیا اسٹور کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ اسٹور کر رہے ہیں آپ اس کے مالک ہیں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، قیامت میں بھی دیکھنا ہے، برزخ میں بھی دیکھنا ہے جس کو ہم قبر کہتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر بھی دیکھنا ہے۔ اس دنیا میں بھی ملٹیپل آسپیکٹ سے دیکھنا ہے، ڈیسیژن ایک آسپیکٹ ہے، ابھی بہت سارے اس کے ریفلیکشنز آتے ہیں ہماری لائف کے اندر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہماری ارننگز کے اوپر، ہماری رسپیکٹ کے اوپر، ہر چیز پر ہمارے اس کا اثر ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہے، جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کوئنسیڈنس ہے، حادثے میں ایسا ہو گیا۔ نہیں، حادثہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ تو آپ اور میں اپنے کنٹرول کو بڑھائیں گے، جو کچھ ہم اپنا ان پٹ دے رہے ہیں اپنی روح کو، اسپرٹ کو، روح سول کو، اس کو دیکھیں کیا ہے، اور دوسرا کام استغفار کریں۔ استغفار کیا صرف لفظ سے کرنا کافی ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہاں اتنا کہنے پر انسان کی عدالت ریسٹور ہو جاتی ہے، لیکن قلب ریسٹور نہیں ہوتا۔ قلب کو ریسٹور کرنے کے لیے سچی استغفار کرنی پڑتی ہے۔ ہاں وہ بھی ایک جملے سے ہو سکتی ہے اگر اپنی تمام تر کنڈیشنز کے ساتھ ہو، جیسے نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے فرمایا اللہم صل علی محمد محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں پریکٹسز میں جو کچھ عرض کر سکتا ہوں، جس کو کل تھوڑا سا ظہور اور غیبت کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ ہے کہ عزیزان محترم، بغیر پریکٹسز کو چینج کیے، غلط کو چھوڑے بغیر ہم دعوے تو کر سکتے ہیں، کلیمز کر سکتے ہیں، ریئلٹی پہ نہیں پہنچیں گے۔ اور صحیح استغفار کیے بغیر، جس کے طریقے کو اگر اللہ نے توفیق دی کل آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں گا، ہم اپنی زندگی کو امام کی نصرت کی طرف نہیں لے جا سکیں گے۔ اچھا، پھر کوئی سوال مجھ سے کرے تو مولانا یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر کیسے ہوگا؟ اس کا اثر اس وقت ہوگا جب ہم اس کا یہ اثر چاہیں گے۔ کیا اس کے اثر میں ہم نے خدا سے یہ مانگا کہ ہم گناہ چھوڑیں؟ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ آج میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی اور مجھے پتا ہے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں اور کل پھر وہی گناہ کر رہا ہوں، تو پریکٹیکلی میں اپنی نماز سے وہ اثر مانگ ہی نہیں رہا، ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا۔ جب ڈیمانڈ نہیں کرے گا تو ملے گا بھی نہیں۔ ورنہ اگر
بدترین گناہ وہ ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے. سب سے برا گناہ وہ ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے. تو اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو کیا ہوگا؟ پھر میرے پاس چانسز ہیں. کنٹرول بڑھائیں، استغفار بڑھائیں. اور ایک اور پوائنٹ ہے جو سید الشہداء کی اور اس خاندان کی نصرت نہیں کر رہے تھے ان کے سلسلے میں تھا کہ ان کے اندر ہمت کی کمی تھی. اور میں اس کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور جن لوگوں کے اندر، جن کی تعداد بہت کم ہے، جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، جن کی تعداد بہت کم ہے، ان لوگوں کے اندر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان کی زندگی کچھ اور ہے. البتہ اس کو اختتام تک لاتے ہوئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا سے طلب کریں اور خدا نہ دے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. مثلا اگر میں 50 سال گناہ میں زندگی گزاروں اور 50 سال کے بعد اپنے آپ کو چینج کرنا چاہوں، 60 سال کے بعد چینج کرنا چاہوں، چانس ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، یقیناً چانس ہے. صرف ہم سے کچھ چیلنج ڈیمانڈ کرے گا، ہمارے سامنے چیلنج رکھے گا، ہم سے کچھ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا. اگر ہم پورا کریں گے یقیناً خداوند متعال ہادی ہے، اور یقیناً خداوند متعال رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، وہ قبول کرے گا. اور ہمارے پاس کیا ایسے کیسز نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا انہوں نے بہرحال اپنی عمر میں بعض چیزیں غلط بھی کی تھیں؟ ہاں، ہے ہمارے پاس کیسز. لیکن ان کی کچھ کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے سید الشہداء کی نصرت کی بلیسنگ ان کو مل گئی ہے، اور وہ شہداء میں شامل ہے. تو ان تمام سخت باتوں کے باوجود اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا کیا میں اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں، تو میں اس کے سامنے کہوں گا قسم خدا کی تم تبدیل کر سکتے ہو. کیوں تبدیل نہ کر سکیں؟ آیا خدا کی رحمت کم ہے؟ اور اگر اس رحمت خدا کے ہم سائے میں دیکھیں تو جس امام کا ذکر کر رہے ہیں، کیا اس کی کرامت میں کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ تعالی. کیا یہ کریم امام نہیں ہے؟ کرامت کی صفت ایک عجیب صفت ہے. چونکہ ہم لوگ ایکسپلور نہیں کرتے ٹرمنالوجیز کو، تو ہم بعض اوقات شاید اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے. ورنہ کرامت کی صفت ایک عجیب صفت ہے. کوئی شخص اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، خدا قیامت کے دن خود حساب لے گا یا فرشتے حساب لیں گے؟ تو جو کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ تھوڑا سا ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ کیسا کوشچن ہے، خدا خود حساب لے گا یا فرشتے حساب لیں گے؟ تو انہوں نے، اللہ کے نبی نے دیکھا اور نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ خود خدا حساب لے گا. تو جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرا کام چل جائے گا، اس کا مطلب میرا کام چل جائے گا. تو لوگوں کو پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا کام کیوں چل جائے گا. کہنے لگا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں کہا کہ خدا کریم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کریم ہے، اکرم الاکرمی، اس کی کرامت میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں کریم انسان دیکھے ہیں، اگر میں سچے دل سے ان سے معافی مانگتا ہوں تو فوراً قبول کرتے ہیں. میں بوڑھا ہوں، میں نے زندگی گزار دی، لیکن چونکہ خدا کریم ہے، اگر آج رات میں بیٹھ کر سچے دل سے مانگوں گا تو خدا مجھے معاف کرے گا، خدا مجھے معاف کر دے گا. سید الشہداء کریم امام ہے، در کرامت ہے. اس در کرامت نے حر جیسے دشمن کو قبول کیا ہے، در کرامت ہے. اور اس در کرامت نے اتنی قربانیاں دی ہیں ملت کی، قوم کی اصلاح کے لیے، ہم لوگ شمار بھی نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے بزرگ میرے اور آپ کے سامنے کہتے تھے، امام حسین نے صرف جانیں قربان نہیں کی ہیں، امام حسین نے جگر گوشے قربان کیے.